شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى ناظرین سلام علیکم، میں آپ کا میزبان حیدر کانپوری حسینی عزادار پروڈکشن کانپور کی جانب سے آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں بہار رمضان 2020۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں عالی جناب مولانا علمدار حسین صاحب قبلہ امام جمعہ جوہی کانپور۔ جناب سلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب آج ہمارے برنامے کا 25واں دن ہے۔ ہم اپنے بہار رمضان کے 25ویں دن کے برنامے میں آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ جناب آپ ہمارے ناظرین کو 25ویں دن کی دعا کا ترجمہ اور تفسیر بتلائیں۔ ناظرین، آج ہم 25ویں دن کی دعا میں آپ کی خدمت میں ترجمہ اور تفسیر پیش کریں گے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ آخر رمضان میں ہم اللہ سے کیا کیا مانگنا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اجعلنی فیہ محبا لأولیائک ومعادیا لأعدائک مستنا بسنت خاتم انبیائک۔ پروردگارہ، تو مجھے اس مہینے میں ان لوگوں میں قرار دینا محبا لأولیائک جو تیرے دوستوں کے دوست ہیں، جو تیرے حبیب کے حبیب ہیں، جو تیرے چہیتوں کے چہیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو نے کائنات کو اپنے حبیب کے طفیل میں، اہل بیت کے طفیل میں، تو یقیناً تیرے نزدیک سب سے محبوب ترین اگر اشخاص ہیں، انوار مقدسات ہیں، تو وہ ذوات مقدسہ ان کی ہے کہ جو معصومین ہیں، اہل بیت ہیں، انوار خمسہ ہیں۔ تو اے اللہ، میں تجھ سے اس مہینے میں سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے اپنے دوستوں کا دوست بنا دے، کیونکہ ہم مومن ہیں، شیعیان حید کرار ہیں، اہل بیت کے دوست دار ہیں اور ان کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ تو پروردگارہ، 25 رمضان ہو چکا ہے، اس مہینے میں تو مجھے اپنے دوستوں کا دوست قرار دے، وہ معادین، اور اے میرے پروردگار ان لوگوں کا دشمن لے آدائیک جو تیرے دشمنوں کے دشمن ہیں، ان کا دشمن قرار دے دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو تیرے محبوب کے دشمن ہیں وہ یقیناً ہمارے بھی دشمن ہیں، اور ہم ان سے اعلان برات کرتے ہیں، ہم ان سے دوری اختیار کرتے ہیں، تنفر کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو نے ہی حکم دیا ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، کونوا مع الصادقین، سچے اور نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور جو برے اور بدکردار لوگ ہیں ان سے دوری اختیار کرو۔ تو پروردگارہ، میں پاکیزگی نفس کی طہارت چاہتا ہوں، اپنے ظاہری وجود، باطنی وجود، عقیدے کی بنیاد کے اوپر، عمل کی بنیاد کے اوپر، تاکہ ہمارا عقیدہ سالم رہے، ہمارا عمل سالم رہے، اور ہم ان کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر چل سکیں کہ جن کے ذریعے تو نے اپنی شناخت کرائی، اپنی معرفت کرائی، اپنی پہچان کرائی۔ کیونکہ تو ہی نے تو فرمایا تھا کنتو کنزا مخفیہ، کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف فخلقتک یا محمد، اور جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو ہی نے محمد کو خلق کیا، اور یقیناً محمد پاکیزہ ذات کا نام ہے۔ ان کے دوستوں میں تو ہمیں قرار دے دینا، اور جو ان کے دشمن ہیں ان کے دشمنوں سے ہمیں دور رکھنا، کیونکہ ان کا دشمن
حقیقت میں تیرا دشمن ہے، اور جو تجھے ناپسند ہے تو مجھے اس مہینے میں ان سے دوری کرنے کی توفیق دے دینا، مستنن بسنت خاتم انبیاء ایک، اور اے میرے پروردگار تو مجھے سنت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دینا، ایسی سنت کہ جو خاتم انبیاء ایک، جو تیرے نبی کی سنت ہے۔ میں ہر ایرے غیرے کی سنت کے اوپر عمل نہیں کرنا چاہتا، بلکہ جو تیرے محبوب ترین بندے ہیں ان کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر چلنا چاہتا ہوں۔ اب چاہے ان کی سیرت سنت کی صورت میں ہو، چاہے سیرت طیبہ کی صورت میں ہو، چاہے اخلاقیات کی صورت میں ہو، جو بھی ہو، میں تیرے نبی کی سنت کے اوپر عمل کرنا چاہتا ہوں، کسی ایرے غیرے کی سنت کے اوپر عمل کرنا نہیں چاہتا۔ یا عاصمہ قلوب النبیین، اے نبیوں کے دلوں کو بچانے والے، نگہداری کرنے والے، ان کو محفوظ رکھنے والے، تو مجھے بھی ان ساری چیزوں سے محفوظ رکھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا قلب ایک سرکش قلب ہے۔ اگر تو اس مہینے میں اس میں بہت ساری چیزوں کو ودیت کر دے گا تو یقیناً ہم تیرے محب کے محب بن جائیں گے، تیرے دوست کے دوست بن جائیں گے، اور جو تیرے دشمن ہیں، تیرے دوست کے دشمن ہیں، اور ہم ان سے بھی دشمنی رکھیں گے، اور ہم تیرے پیغمبر کی بتائی ہوئی باتوں کے اوپر کہ جو سنت ہے، سنت حسنہ ہے، سیرت حسنہ ہے، اس کے اوپر چلنے کی کوشش کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو ہی چاہے گا تو ہم چل سکتے ہیں، کیونکہ تو نے جب سب کی رہنمائی کی ہے، سب کو بچایا ہے، تو ہمیں بھی بچا دے، ہماری بھی رہنمائی کر دے۔ جناب آپ ہمارے ناظرین کو 25ویں روزے کا ثواب بتلائیں۔ آج ہم آپ کی خدمت میں 25ویں روزے کا ثواب عرض کریں گے، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ اللہ ہمارے روزہ رکھنے کے عوض میں ہمیں کتنی نعمات سے نوازتا ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ 25ویں روزے کے بارے میں پیغمبر نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ رمضان کے 25ویں دن خداوند عالم عرش کے نیچے سبز رنگ کے 1000 قبے تیار کراتا ہے، اور ہر قبے کے سر پر نور کا ایک خیمہ ہے۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، اے احمد کی امت، میں تمہارا پروردگار ہوں اور تم میرے بندے ہو۔ میرے عرش کے سائے رحمت میں طلب رحمت کرو، ان قبوں میں کھاؤ پیو، تمہارے لیے یہ گوارا ہو، نہ تمہارے لیے کوئی خوف ہے اور نہ حزن۔ اے محمد کی امت، قسم ہے میری عزت و جلالت کی، تم لوگوں کو اس طرح بہشت میں داخل کروں گا کہ سب کے سب تعجب میں مبتلا ہو جاؤ گے، اور ہر ایک کے سر پر 1000 تاجوں کے ذریعے تاج گزاری کروں گا، اور ہر ایک کو نور سے خلق کیے گئے اونٹ پر سوار کراؤں گا، اور اس اونٹ کی لگام بھی نور کی ہوگی، اور لگام پر سونے کے 1000 حلقے ہوں گے، اور ہر حلقے پر ملائکہ میں سے ایک ملک کھڑا ہوگا، اور ہر ملک کے ہاتھ میں نور کا ایک عصا ہوگا، تاکہ تم بغیر حساب اور کتاب کے بہشت میں داخل کر دیے جاؤ۔ تو اب آپ دیکھیے کہ جب نور سے بنی ساری چیزوں کو اللہ 25ویں دن کے روزے دار کو جزا کی صورت میں، اجر کی صورت میں عطا کرے گا، اور جس کا وہ شان و گمان بھی نہیں کرے گا کہ ہم جنت میں کیسے جائیں گے، اسے پتہ بھی نہیں چلے گا، اور جب وہ پہنچ جائے گا تو اسے تعجب ہوگا کہ میں جنت تک پہنچا کیسے۔ تو اتنا ثواب کم سے کم اللہ نے 25ویں دن کے روزہ رکھنے والے کے لیے مہیا کر رکھا ہے۔ جناب آج ہمارے پاس چند سوالات آئے ہیں، آپ ان سوالوں کا جواب ہمارے ناظرین کو دیجیے۔ ہمارا پہلا سوال، اگر سحر کر کے کوئی انسان سو جائے اور اس پر غسل واجب ہو جائے تو اس پر کیا حکم ہے؟ آپ نے جو سوال کیا ہے کہ اگر کوئی شخص سحر کھا کر کے سو جائے، اس کے اوپر غسل واجب ہو جائے تو اس کے روزے کا کیا حکم ہے، تو ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلیں کہ اگر کوئی انسان سحری کر کے سو جاتا ہے اور وہ محتلم ہو جاتا ہے، احتلام ہو جاتا ہے، کہ جس کی بنیاد کے اوپر اس پر غسل واجب ہوتا ہے، تو ضروری یہ ہے کہ وہ فوراً اٹھ کر کے غسل کو انجام دے لے،
اس کا روزہ بچ جائے گا۔ جناب ہمارا دوسرا سوال، اگر سحر کھانے کے بعد کسی کو الٹی ہو جائے اور وہ پانی پی لے تو اس پر کیا حکم ہے؟ کیا اس کا روزہ مانا جائے گا یا نہیں؟ اور دوسرا سوال کہ اگر کوئی شخص سحر کھا لے اور اسے الٹی ہو جائے اور بعد میں وہ پانی پی لے تو اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ تو ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلیں کہ شاید سوال کرنے والے کا مقصد یہ رہا ہو کہ جیسے ہمارے یہاں تقریباً 10 سے 15 منٹ ترک سحر اور اذان کے بیچ میں ایک احتیاطی وقت ہوتا ہے، تو اب اگر کوئی شخص سحر کھا لے اور الٹی ہو جائے، قے کر لے اور وہ پانی پی لے اور اذان سے پہلے، تو اس کے روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اور اسی طریقے سے اذان ہونے کے بعد اسے بے اختیاری طور کے اوپر اگر الٹی ہو جاتی ہے تب بھی اس کے روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا، بشرطے کہ وہ کوئی چیز الگ سے نہ نکلے اور نہ کھائے پیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے بہار رمضان کے برنامے کو پسند کیا، شیئر کیا، کمنٹ کیا۔ اگر آپ کے پاس رمضان سے متعلق کسی بھی طرح کا کوئی بھی سوال ہو، آپ ہماری ہیلپ لائن نمبر پر رابطہ قائم کریں یا ہمارے واٹس ایپ پہ اپنے سوالوں کو بھیجیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں کل پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔